جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا ہوا وہ محبت اور ادب کرنے لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو تکمیل کا وہ درجہ عطا فرمایا کہ ایک طرف تو اللہ اور اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آج تک درود و سلام اور نعت کا ہدیہ پیش کرتے آ رہے ہیں۔ اپنے تو اپنے، بیگانے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ آج بھی 1400 سال کی دوری کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے قریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جہاں اللہ کریم نے انسانیت کی تکمیل فرمائی، نبوت کی تکمیل فرمائی، وہاں اخلاق جلیلہ کی تکمیل بھی فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کی انتہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کی انتہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب آسمانی کتب کا حرف آخر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے عالم کا یہ مقام ہے کہ اسے صداقت نبوت کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا۔ سورہ یونس میں ارشاد ہے کہ میں نبوت سے پہلے تم لوگوں میں ایک عمر بسر کر چکا ہوں، کیا تم سمجھتے نہیں؟ گویا اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 برس کی تمام عمر بھی مرقع اخلاق ہے۔ نبوت اخلاق کا نتیجہ نہیں، اخلاق نبوت کی عطا ہے، اور نبوت اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کمال عطائے الہی ہے۔ جب اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کا معیار بنا کر پیش کرے تو وہ اخلاق کتنا مکمل ہوگا، اس کا اندازہ مشکل نہیں۔ دراصل اخلاق ایک ایسی راہ عمل ہے جس پر چلنے والے انسان کا کردار مخلوق خدا کے لیے بے ضرر اور منفعت بخش ہوتا ہے۔ انسانی سوچ اخلاق کا جو معیار دیتی ہے وہ قابل تاثیر ہو سکتا ہے، لیکن جب پیغمبر اخلاق کا معیار دے تو وہ معیار خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اور خالق بہتر جانتا ہے کہ مخلوق کے لیے کون سا کردار بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بیان کے بارے میں جہاں تاریخ گواہ ہے، وہاں قرآن بھی شاہد ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اعلیٰ اخلاق پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد تکمیل اخلاق کے ضمن میں ایک مینارہ نور کی طرح درخشاں ہے۔ ارشاد ہے، میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور یہ کہ میں تو اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کا معاملہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ شاید ہی کوئی ایسی اخلاق کی صفت ہے جس کے اپنانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہو، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے نہ دکھایا ہو۔ آپ نے زندگی کو اخلاق کی تفصیل اور تکمیل بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محافظ اخلاق ہیں، مفسر اخلاق ہیں، مظہر اخلاق ہیں، منبع اخلاق ہیں، مجسم اخلاق ہیں، بلکہ مکمل اخلاق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی رفتوں کا بیان دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا بیان ہے۔ اخلاق کی جزیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں استقامت عمل ہے، حسن سلوک ہے، حسن معاملہ ہے، عدل و انصاف ہے، جود و سخا ہے، ایثار ہے، مہمان نوازی ہے، سادگی اور بے تکلفی ہے، شرم و حیا ہے، عزم و استقلال ہے،
شجاعت ہے، صداقت ہے، امانت ہے، ایفائے عہد ہے، زہد و تقوی اور قناعت ہے، عفو و رحم ہے، کفار اور مشرکین سے حسن سلوک ہے، غریبوں کے ساتھ محبت ہے، حیوانات اور پرندوں پر رحم ہے، رحمت و محبت عام ہے، رقیق القلبی ہے، عبادت و تعزیت ہے، اولاد سے محبت ہے، غرض کے حسنت جمیع خصالہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لب کشائی کی جا سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف کا ذکر احادیث اور سیرت کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک واقعہ اخلاق و اوصاف کی تفسیر نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اخلاق کا پرچار کیا اس پر مکمل طور پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام انبیاء کرام اور مصلحین عالم میں واضح طور پر اس لیے ممتاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا شاہد ہے۔